السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فرید احمد خان ہے، میں اور 10th کلاس کا طالب علم ہوں. جی میرا سوال ہے کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں 7 آسمان ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ ہیں، اور اسی طرح باقی نبی جو ہیں وہ بھی، ان کے ترتیب تو مجھے نہیں آتی، لیکن ان آسمان سے مراد کیا، جیسے کہ یہ ہمارا والا آسمان ہے. میں بتاتا ہوں. بیٹھ جائیے. آسمان جو ہیں یہ بلندی کا نشان ہے صرف، اور درجات جو ہیں وہ دراصل 7 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیے ہوئے گئے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، جس طرح ہفتے کے 7 دن ہیں، لیکن ایک ہفتہ جب ختم ہوتا ہے تو وقت ختم نہیں ہو جاتا، دوسرا ہفتہ وہیں سے پھر شروع ہو جاتا ہے. تو 7 آسمان چاہے ظاہر کے ہوں چاہے روحانی ہوں، اس سے مراد تکمیل کی 7 سٹیجز ہیں، اور ان سے جب وہ ختم ہوں گی تو پھر ترقی رکے گی نہیں، بلکہ مزید شروع ہو جائیں گی نئے آسمان. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء سے بالا ہے، اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے 7 آسمان کی نسبت سے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ اگر ایک کی بلندی پہلے آسمان تک ہے تو دوسرے کی دوسرے، تیسرے کی تیسرے، غزی کے 7ویں آسمان تک کی بلندیاں ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام 7ویں آسمان پر نہیں بلکہ اس سے آگے بیان کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے جتنی بلندیاں مقدر ہیں وہ ساری حاصل کرنے کے بعد اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو اس کے علاوہ بھی ترقی عطا فرمائی ہے. معراج میں ہمیں یہ سبق سکھایا گیا ہے. ساری مخلوق کی ترقی اگر 7 درجوں تک محدود ہو جائے، اس میں فرشتے بھی شامل ہوں، تو حضرت جبرائیل جو فرشتوں میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، آپ معراج میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، اور 7ویں آسمان پر آپ رک گئے ہیں، آگے نہیں گئے. آگے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا جہاں دکھایا گیا ہے، اور وہاں جا کے رکے ہیں جہاں مخلوق اور خالق کی حد ہے. اس سے آگے خالق کی صفات شروع ہو جاتی ہیں جو مخلوق شیئر نہیں کر سکتے. تو خدا تعالیٰ کی تخلیق میں جو زیادہ سے زیادہ درجے مقرر ممکن ہو سکتے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیے. اس لیے 7 آسمانوں کے لفظ کو ظاہری طور پر نہ لیں، یہ اسپیس مراد نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. جی.